أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد البلد پھر بھی جو شبیلہ سے مل کر بآواز بلند درود پڑھیے توجہ ہے بات شروع کی جائے چونکہ یہ پہلی مجلس شریعت الحسین کے ذات پاک سے منسوب ہوتی ہے منصب کا تقاضا بھی یہی ہے اور روایت بھی کہ جتنی دیر میں آپ سے گفتگو کروں میری گفتگو کا مرکز و محور یہی ذات پاک ہونا چاہیے جو ارسال کروں وہ وصول کیجئے گا ہر لفظ لوح دل پہ لکھیے گا بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے گا کہ پتہ چلے میرا خطاب 14 کو ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے نہیں ہے سنت الہیہ ہے ذات واجب نے کسی پردہ دار کو نہ نبی بنایا نہ امام سمجھ میں آگی بات کوئی مستور وہ جتنی ذی وقار کیوں نہ ہو نہ نبی ہے نہ امام اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ ان میں نبوت یا امامت کی صلاحیت نہیں ہوتی کیونکہ یہ دونوں منصب امت کے ساتھ مخلوط ہونے کا تقاضا کرتے ہیں اور یہ چیز پردہ داری کے خلاف ہے ہاں تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ کوئی پردہ دار نہ نبی ہے نہ امام لیکن بیگم میں دو ایسی پردہ دار جانتا ہوں کہ نبی اور امام تو نہیں ہیں نبوت کی صدارت کرتی ہیں امامت پہ حکومت کرتی ہیں سمجھ میں آ رہی بات بظاہر نہ نبی ہے نہ امام لیکن نبوت کی صدارت اور امامت پر حکومت اور یہ بھی امتیاز شاہ جی طلسم کبریائی ہے یا آسان لفظوں میں کہ جسے بچے بھی سمجھے پھر یوں کہوں یہ علی شہنشاہ کا اپنا مقدر ہے کہ ساری کائنات کی خوش نصیبیاں علی نے سمیٹ کے اپنے صحن میں رکھی ہوئی ہیں یہ دونوں بیویاں بھی علی کے گھر میں موجود ہیں دونوں ماں اور بیٹی ایک بطول اور ایک یہی ذات پاک جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں بطول بظاہر نبی نہیں نبوت کو تعظیم کے لیے اٹھنے پہ مجبور کر دیتی ہے ہاں اور سر اٹھائیے گا بلکہ ایک جملہ نظر کرے گی تم آپ کی ایک عالم ربانی نے دونوں ماں بیٹیوں پہ اثر جب نظر ڈالی تو دو جملے لکھے کہ جناب سیدہ اور شریعت الحسین میں کیا فرق ہے مابہل امتیاز کیا ہے اور مابہل اشتراک کیا ہے فرماتے ہے ام ابیہا وحاظہ سر ابیہا ہے بضعۃ ابیہا وہی حاظہ زین ابیہا اللہ اکبر لا یقوم لہذہ من افاضلها الا واحد وهذه يقوم لها من افاضلها خمسة من الحجج آخری بندے تک سر اٹھانا فرماتے ہیں ماں وہ ہے جو باپ کی بھی ماں ہے بطول کا لقب ہے نا ام ابیہا اپنے باپ کی بھی ماں اپنے باپ کی بھی اصل
ان مقصد ہے جیسے ماں کے بغیر بیٹا ہونا ممکن نہیں، اگر یہ ذات نہ ہوتی تو پھر حقیقت محمدیہ بھی ظاہر نہ ہوتی۔ تو ماں وہ ہے جو باپ کی بھی ماں ہے، ام ابیہا وہٰذہ زین ابیہا، اور بیٹی وہ ہے جو باپ کی زینت ہے۔ ماں باپ کی ماں اور بیٹی باپ کی زینت۔ ہیا بدعت ابیہا وہٰذہ سر ابیہا، یہاں لکھنا ہے، فرمایا ماں وہ ہے جو اپنے باپ کا حصہ ہے اور بیٹی وہ ہے جو اپنے باپ کا راز ہے۔ نہیں، فرق میں نے کہا ہے، اب اللہ جانے کس کے سر سے گزرتا چلا گیا ہے اور کس کے سینے دل میں اترا ہے۔ سر ابیہا، اپنے باپ کا راز، علی جیسا باپ جس کے بارے میں رسول یہ کہے یا علی انتا سر اللہ فی العالمین، اے علی تو تمام جہانوں میں اللہ کا راز ہے۔ اللہ تو جو خود راز الہی ہے اس کے راز کا نام ہے زینب۔ اور اگلا فکرہ فرمایا ماں وہ ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے جو اس سے افضل تھے ان میں ایک کھڑا ہوا۔ نہیں بولے بڑی بات، بطول سے رسول بھی افضل، علی بھی افضل۔ رسول نے تعظیم کی ہے بطول کی، علی نے نہیں۔ ہاں میں نہیں جانتا خریدار کون ہے، تماشائی کون ہے، رسول نے تعظیم کی ہے بیٹی کی لیکن علی نے نہیں کی، شوہر ہونے کی وجہ سے، حاکم ہونے کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں وَحَاذِهِ یَقُومُ لَهَا خَمْسَةٌ مِّنَ الْحُجَجِ، فرمایا بیٹی وہ ہے جس سے 5 افضل حجتیں اس کی تعظیم کو کھڑی ہو جاتی تھی۔ سمجھ میں آگئی بات؟ امیر کائنات سرکار حسن مجتبی، سلطان کربلا، سرکار زین العابدین، سرکار باقر العلوم، 5 نے تعظیم کی ہے بی بی کی۔ 5 معصوموں کا تعظیم کرنا ہی دلالت کرتا ہے کہ یقیناً 5 حقیقتوں کا جوہر چھپا ہوا ہے اس ذات میں۔ گھبراہٹ تو نہیں محسوس ہو رہی؟ ہاں، یعنی 2 ائمہ پر بیک وقت حکمرانی، حکومت۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ چھوٹی بات نظر آتی ہو لیکن ذات واجب کی قسم یہ عرش سے کہیں زیادہ وزنی حقیقت ہے۔ سید سجاد وہ امام ہے، بھئی یوں سمجھ لو کہ دوسرا علی ہے۔ ہاں، نام بھی علی ہے، ذات میں علی ہے، صفات میں علی ہے، رفتار میں، چال میں، ڈھال میں، رنگ میں، ظاہر میں، باطن میں، علم میں، نور میں، کنہوں میں، ماہیت میں، حقیقت میں علی ہے۔ اور دیکھ لو، بلکہ میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور اصل یہ جملہ نہیں، امتیاز شاہ جی تحفہ ہے، اور تحفے کی قدر ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ جو قدر شناس ہے وہ میری طرف دیکھ کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی کے کان پہ تو میں نے منہ نہیں رکھا ہوا، سپیکر کے مائک پہ رکھا ہوا ہے، جاؤ 4 دانگ عالم، ذرے سے عرش تک، شرق غرب شمال جنوب، علم کے گھوڑے دوڑا لو، کربلا سے شام تک، جہاں علی کی بیٹی نے بولنا چاہا کہیں نہیں ملتا کہ زینب نے سجاد سے پوچھا ہو کہ اجازت ہے بولوں۔ بھلے بڑی بات کہیں نہیں ملتا، جھوٹی روایت میں بھی نہیں، ضعیف روایت میں بھی نہیں کہ اس نے امام سے پوچھا ہو کہ اجازت ہے میں گفتگو کروں۔
اس کے برعکس میں سینکڑوں کتابوں میں دکھا سکتا ہوں کہ جہاں سید سجاد نے بولنا چاہا تو بولنے سے پہلے کہا پھوپھی اجازت ہے گفتگو کروں؟ جی، یعنی مشیت جن کے سامنے گفتگو نہ کرے. ہاں، اور یہ اس لیے بھی شاید ضروری ہے ان حقائق سے روشناس کرانا اپنی قوم کو. عوام تو پھر عوام ہے. بڑے بڑے علم کے دعوے داروں میں یہ بیماری موجود ہے کہ وہ اکثر رشتوں کے حوالوں سے نرم گوشے رکھتے ہیں. ایسا نہیں. اس بی بی کی عزت رشتوں کے حوالوں سے قطعاً نہیں. اگر رشتوں کے حوالوں سے ہوتی تو کم از کم علی بیٹی کے آگے کھڑا نہ ہوتا. 4 دوسرے امام تعظیم نہ کرتے، چلو زمانہ عزت کرتا. حجت خدا. بلکہ میں نے ایک جملہ کہنا ہے اور یہ بھی مجھے پتا ہے 5 بھی خریدار اگر اس جملے کے میرے سامنے نکل آئے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے اپنی محنت کا پھل مل گیا ہے. علی کا اٹھنا ہے کیا؟ ذرا علی کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں. وجہ اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ. اب جب زینب آتی ہے علی کھڑا نہیں ہو رہا، کبریائی کا بدن تعظیم کو اٹھ رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اور جس کے لیے کبریائی کا بدن تعظیم کو کھڑا ہو جائے، یہ رشتے کا سبب نہیں، اس ذات میں کچھ سریت ہے. ہاں، امجد موجودہ پورا اشرا پڑھ کے آ رہا ہوں. کل رات ختم ہوا ہے لاہور میں، اسی ذات پاک کے نام پر تھا. لاتعداد حقائق اور ہاں چلو آ گیا. کیا کہہ رہا تھا؟ رات آزاد گوشے بے نقاب ہوئے. ایک مجلس میں کیا کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ خان وعدہ ایسا ہے. ان کے لیے اکثر آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں طلسم کبریائی کا لفظ استعمال کیا کرتا ہوں. اور طلسم تو طلسم ہوتا ہے، بندے کا طلسم نہیں توڑا جا سکتا، اور جو اس کا طلسم ہے اسے کون توڑے گا؟ سر اٹھانا. ایک جملہ بتاتا ہوں. اصل بی بی کے القاب میں سے ایک لقب ہے الحیات الساریۃ للقرآن. قرآن کی جاری رہنے والی زندگی. اللہ میں تو اپنے آپ میں مزہ لے رہا ہوں. کوشش تو کروں گا کہ ہر بندے کو اس لطف میں حصے دار بناؤں. قرآن کی جاری رہنے والی حیات. علماء شیعہ نے یہ لکھا ہے کہ لو فرض القرآن انسان فالرسول العظم هو العقل الكل وامیر المومنین هو الروح الکلی وفاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا هي النفس الکلیۃ والحسن المجتبی هي قبض القرآن والحسین الشہید کربلا هي بمنزلة القلب ويفيض الحیات بواسطة القلب. وہ فرماتے ہیں اگر قرآن کو ایک انسانی بدن فرض کر لیا جائے، اس قرآن کو نہیں جو تمہارے میرے گھروں میں ہے، قرآن کی حقیقت کو جو اس کے لطن میں ہے، جو اس کے قرب میں ہے، اگر اس قرآن کو ایک پیکر، ایک وجود فرض کر لیا جائے تو وہ کہتے ہیں پھر یوں بنتا ہے کہ رسول قرآن کا عقل ہے. رسول قرآن کا
عقل ہے، اور امیر کائنات قرآن کی روح ہے۔ اور جناب سیدہ قرآن کا نفس کلیہ ہے، اور تیرا مولا حسن قرآن کا جگر ہے، اور کربلا والا قرآن کا دل ہے، وَيُفِيضُ الْحَيَاةُ بِوَاسِطَةِ الْقَلْبِ، اور بدن کی زندگی دل کی مرہون منت ہوتی ہے۔ بولے بڑی بات، زندگی کیا فرق؟ دل سے ہے نا، دل دھڑک رہا ہے تو بدن زندہ ہے، اور دھڑکن رک جائے تو زندگی ختم۔ حسین قرآن کا آخری صفحہ لو، ٹھیک ہے نا، دل ہے۔ امتیاز شاہ جی یہی وجہ ہے سارے محمد، لیکن بظاہر کسی محمد نے مرنے کے بعد قرآن نہیں پڑھا، حسین نے پڑھا ہے۔ کیونکہ وہ حیات قرآن کے ضامن تھے، وہ قرآن کا دل ہے، اور چونکہ زینب نے حسین کی حیات اور بقا کی ضمانت لے لی۔ اللہ اکبر۔ حسین نے توحید سے کہا میں تیری توحید نہیں مرنے دوں گا، اور اس بی بی نے حسین سے کہا میں تم دونوں کو نہیں مرنے دوں گی۔ ہاں، اس لیے قرآن کی حیات ساریہ، جاری رہنے والی حیات، یہ ذات قدسی صفات ہے۔ آخر کوئی سبب تھا۔ بی بی کے القاب میں سے ایک لقب ہے امینۃ اللہ، اللہ کی امینہ۔ میں نے کہہ دیا ہے، اور آپ حضرات نے بڑی خوبصورتی سے ہضم کر لیا ہے۔ علم ششدر ہے یہاں، ہاں، عقل اور علم کے بدن پر لرزہ ہے علی کی بیٹی کے اس لقب کو دیکھ کر۔ امینۃ اللہ، اللہ کی امینہ۔ اب ذرا سر اٹھانا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، ابھی لے آؤ یہ سورہ نساء میں جا کے گھر پڑھ لینا، کل آ کے تائید یا تردید کر دینا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، فرمائے یقیناً اللہ تمہیں امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ امانتیں جب بھی دو اہل کو دو۔ بھلے بڑھ رہی میری بات دوستو؟ ان اللہ یامرکم، اللہ امر کرتا ہے، حکم دے رہا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں ہمیشہ اہل کو دو۔ اور اب ذرا سر اٹھا کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، حسین سے زیادہ اس آیت کو کون جانتا ہوگا؟ چلتے وقت امامت، ولایت، نبوت کی امانتیں زینب کے حوالے کی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں، اور حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ بظاہر جس کا سب کچھ لٹا ہے، اللہ جانے اس نے ودائع رسالت اور امانات امامت کو کہاں چھپایا۔ یہ میں پوری عالمانہ ذمہ داری سے چیلنج کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، سب کچھ لوٹ لیا تھا شامیوں نے، لیکن جو اسرار تھے، جو امانتیں تھیں، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ اللہ جانے کس حصار ولایت میں زینب نے چھپایا، ہاں، نہ دستار امامت تک کسی کا ہاتھ پہنچا، ہاں، وہ چیزیں غائب رہی۔ اور میں نے تو اپنی پوری زندگی میں 3 غائب دیکھے ہیں کہ جہاں تک مخلوق کی رسائی نہیں، یا وہ غائب ہے اور آج تک کوئی نہیں پہنچا۔
یا اس کا آخری ولی غائب ہے، آج تک کوئی نہیں پہنچا، یا زینب نے اسرار امامت کو غائب کیا؟ بینائی کی رسائی تو دور کی بات ہے، سوچ نہیں پہنچی۔ اور میں تمہیں وقت یاد دلا دوں، امانتوں میں تھا کیا؟ رسول کا پیرہن، رسول کی عبا، رسول کی قبا، رسول کی دستار، انگشتری، ذوالفقار اور تمام انبیاء ما سبق کے تبرکات، یہ امانتیں تھیں۔ اور ان کے بارے میں عباس بن عبد المطلب نے جب امیر کائنات سے کہا میں رسول کا بھی بڑا ہوں اور تجھ سے بھی بڑا ہوں، رشتے میں دونوں کا چچا لگتا ہوں، تم نے رسول کے سارے تبرکات خود رکھ لیے، میرے ساتھ بھی حصہ بانٹ۔ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا چچا جان گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ سارے لے جائیں۔ تبرکات منگوائے، لباس پہنایا، عبا قبا پہنائی، تلوار کمر سے باندھی، انگشتری انگلی میں ڈالی، دستار سر پہ رکھی، فرمایا انہض الاسم اللہ، اٹھ اللہ کا نام لے کر۔ جو پہنچے میں کہتا ہوں واہ، اور جو آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے ہیں، تمہیں بھی میرا روش عرفان پہ اکیلا کرنا نہیں چاہتا، تمہیں بھی ساتھ لینا۔ علی نے یہ نہیں کہا بیگم کہ اٹھ، انہض الاسم اللہ، اللہ کا نام لے کے اٹھ، تاکہ بعد میں کوئی جاہل یہ نہ کہے اگر بسم اللہ پڑھ لیتا تو اٹھ جاتا۔ بتا دیا کہ ہمارے تبرکات اسم اعظم سے بھی بھاری ہیں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ اٹھا، بیٹھے، اٹھ نہیں پا رہے، چچا جاتے کیوں نہیں؟ یعنی لگتا ہے کہ ثقلین کا بوجھ تو نے میرے سر پہ رکھ دیا۔ اچھا تلوار کھولیے، اب اٹھیے، نہیں، چلیے ابا اتاریے، اب چلیے قبا اتاریے، نہیں، اچھا کرتا اتاریے، ساری چیزیں واپس لے لی، آخر میں امامہ رہ گیا۔ چچا تو اس سے بڑی بڑی پگڑیاں باندھتا ہے، یہ تو درمیانی سائز کا امامہ ہے، اسے لے کے اٹھ۔ یا علی لگتا ہے کائنات کے پہاڑ میرے سر پہ ہے، نہیں اٹھا جاتا۔ اب دیکھتے میری طرف رہنا۔ علی نے سارا لباس خود پہنا، چل کے دکھایا، پھر دائیں بائیں دیکھ کر فرمایا اینا بنی الحسن، کہاں ہے میرا حسن بیٹا؟ لطف کی بات یہ ہے کہ جو لباس علی کی قامت پہ پورا آیا وہ حسن کے بچپنے کے بدن پہ بھی پورا آ گیا۔ حسن بیٹا ذرا میرے چچا کو چل پھر کے دکھا، چل پھر کے دکھا، پھر فرمایا اینا بنی الحسین، کہاں ہے میرا حسین؟ اب حسین کے بدن پہ پورا، حسین نے چل پھر کے دکھا، اب حلالیو جاگنا ذرا۔ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا چچا میں پہلے انکار کر دیتا تو پتہ نہیں تو کیا سوچتا، تو نے بھی پرکھ لیا، انہوں نے بھی دیکھ لیا، یحملہ من ہوا مثل رسول اللہ، یہ بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے جو رسول جیسا ہو۔ سکتا ہے جو رسول کی مثل ہو۔ اور مجھے حق ہے جملہ کہنے کا، کہا خیبر شکر نے، میں نے تو کہا نہیں، کہ وہ اٹھا سکتا ہے یہ بوجھ جو رسول جیسا ہو۔ اس کو کیا کہوں یہ سارا بوجھ جس نے چادر کے پلو میں چھپائے رکھا۔ پلے بڑی ہے میری بات جو اللہ جانے وہ کیا ذات ہے۔
ذات واجب کی قسم، یہ تو ہماری رسائی ہے جہاں تک ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کس کا جگر ہے کہ علی کی بیٹی کی حقیقت پر بات کر سکے، اس کی فضیلت بیان کر سکے، کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑی چیز ادراک ہے، اور ادراک میں مدرکات سما سکتے ہیں جو عقل و ادراک سے پہلے کے لوگ ہوں، ان کو الفاظ کی گنجلک میں قید نہیں کیا جا سکتا، انہیں سلسلہ ذہن میں پابند نہیں رکھا جا سکتا، بس وہ لا حد ہوتے ہیں، کیونکہ زیغم حد اس کی ہیں جو لا حد ہے۔ پہلے بڑی میری بات یا نہیں؟ ہاں، ایک اور تحفہ دینا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو۔ عرش ملکیت ہے 5 کی، خدا کرے میں حق پہنچاؤں اور اللہ کرے کہ آپ لوگ حق کا ہتھوڑا برداشت کر سکیں۔ عرش ملکیت ہے 5 کی۔ عموماً یہ تو عقل عمومی کا فیصلہ ہے، اندر کا مفتی جس گھر پہ جس کا نام لکھا ہوا ہوگا مالک وہی ہوتا ہے، اور عرش پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 5 نام، محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین، تو یہ 5 مالک ہیں عرش کے۔ یہاں میری بات نہیں مانتے ہو نہ مانو، میدان قیامت میں تمہیں لگ پتہ جائے گا جب عرش کے سامنے سے حجاب ہٹے گا اور اللہ کی امید رکھنے والوں کو علی کی مسند پہ علی نظر آئے گا۔ ہاں، اور وہاں بیٹھ کے میرے شہنشاہ نے فیصلے کرنے ہیں۔ خود سرکار کے خطبے کا جملہ بھی موجود ہے کہ انا الحاکم یوم الدین، میں قیامت کے دن کا حاکم ہوں۔ ایک منافق نے کھڑا ہو کے سوال بھی کر دیا تھا، یا علی اس کو مانے حاکم یوم الدین کیا تم ہے؟ علی نے مسکرا کے فرمایا جاہل، وہ مالک یوم الدین ہے، میں حاکم یوم الدین ہوں۔ ہاں، تو مان لیا آپ سب نے کہ عرش کے مالک یہ 5 ہیں، کیونکہ بڑے بھائی اللہ جسم نہیں رکھتا۔ اب چلیے ہم یوں منواتے ہیں فرق کہ کعبہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے معنی کہ اللہ کا گھر، کبھی وہاں اللہ ملا؟ کعبے سے ملا تو صرف علی ملا، ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح یہ والا گھر اس نے ان کو دے دیا ہے، عرش بھی ان کو دے رکھا ہے۔ ہاں، کہیں یہ سمجھو کہ کوئی تخت ہے اور خدا اس تخت پہ بیٹھا ہے، نہ، پھر اللہ محدود ہو جائے گا، اور اللہ محدود نہیں ہوتا۔ تو عرش کے مالک یہ ہے، تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ ایک اور چیز ہے لوح محفوظ، اس کے مالک کا نام جانتے ہو؟ اگر نہیں جانتے تو آج جان لو، لوح محفوظ کی مالکہ کا نام ہے زینب۔ اللہ، کیسے؟ کیونکہ جب نام رکھا جانے لگا تھا، بی بی دنیا میں تشریف لائی بلا تشبیہ، ہاتھوں پہ اٹھا کے بطول علی کی بارگاہ میں لائی، سب میں ہاں بیٹی کا نام رکھیے، فرمایا ما کنت لاسبق علی رسول اللہ، میں رسول خدا پر سبقت نہیں کر سکتا، رسول آئے، بابا نام رکھیے، فرمایا علی کے علم میں کمی تھی کیا؟ علی نے کیوں نہیں رکھا؟ سرکار میں لے گئی تھی، اس نے کہا میں رسول پر سبقت نہیں کر سکتا، مسکرا کے فرمایا لما کن لاسبق علی ربی، میں اپنے پروردگار پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ علی مجھ پہ نہیں کرے گا، میں اللہ پہ نہیں کروں گا۔ فوراً جبریل آیا، اللہ کہہ رہا ہے سمھا زینب لأن زینا اللوح المحفوظ باسم زینب الکبریٰ، اللہ کہہ رہا ہے اس کا نام زینب رکھو کیونکہ ہم نے لوح محفوظ کے سرنامے کو زینب کے نام سے زینت دی ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ عرش مزین ہے 5
ناموں سے، اور لوح محفوظ مزین ہے ایک نام سے۔ جاشا جی عام طور پر علماء یہ سمجھتے ہیں کہ لوح دو ہیں، حالانکہ لوح تین ہیں۔ سورہ رات کو پڑھنا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، فرمایا اللہ جس چیز کو چاہے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہے لکھ کے ثابت رکھتا ہے۔ مٹانے والی لوح اور ہے، نئی لکھے جانے والی لوح اور ہے، دو یہ ہو گئے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ کہتا ہے قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے، یہ تیسری لوح ہے۔ اور اسے محفوظ اس لیے کہتے ہیں کہ محفوظ من التغیر والتبدل، اس کے فیصلے بدلا نہیں کرتے۔ اب اللہ جانے میں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں یا آبادی میں، کون سوچ کا بیمار ہے میرے سامنے اور کون ماننے والا، کہے ماننے والوں سے رہا ہوں، آدم ہو یا عیسیٰ، لوح محو ثبت پہ اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ جانے آل محمد کا مقام کیا ہے، انہوں نے جب بھی بدلا ہے لوح محفوظ کو بدلا ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں اب ذرا میری تسلی کے لیے بتا دو تاکہ میں آپ کو نتیجہ دیتے وقت جھجک محسوس نہ کروں۔ عرش کے مالک کتنے؟ اللہ بھلا کرے تمہارا۔ اور لوح محفوظ کی مالکہ ایک، شام والی، سر اٹھانا۔ ابھی میں نے ایسا آیت پڑھی، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ سورہ بروج کی آیت ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، یعنی قرآن لوحوں کے علموں کی ایک جز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ایک جز ہے قرآن، اور رہتا کہاں ہے؟ اس چیز کے سینے میں جو ملکیت ہے علی کی بیٹی کی۔ آج سمجھ میں آ رہی ہے زیغم میری یہ بات کہ وجہ کیا ہے؟ قال الحسین یقرأ القرآن یوما فجاءت زینب الکبریٰ فوضع القرآن علی الارض وقام لها اجلالا۔ حسین قرآن پڑھ رہا ہو، ادھر علی کی بیٹی آ جائے، حسین قرآن کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، زینب کی تعظیم کو کھڑا ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ چونکہ قرآن لوح کا حصہ ہے، لوح کی جز ہے، اور آنے والی لوح کی مالکہ ہے۔ اب سر اٹھانا۔ اب چونکہ عرش کے مالک 5 ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مالک اپنی ملکیت پہ تصرف کرے، لیکن 5 جو ہیں کبھی لوح پہ تصرف کرتے ہیں اور کبھی لوح والی عرش پہ تصرف کرتی ہے۔ جی اب یعنی لوح محفوظ کے فیصلے، لیکن میں نے دیکھا جس وجہ سے کرسی چھوڑی تھی اس جملے کی عظمت کے احترام میں چھوڑی جو میں اب کہنے والا ہوں، لیکن بہرحال یہ طے ہے اب ایک چیز کا مالک میرا کوئی برخوردار ہے، میرا عزیز ہے، حق کے تصرف تو میں رکھتا ہوں کہ اسے استعمال کر لوں، لیکن اخلاقیات اور وفاداری کا تقاضا ہے کہ مالک سے پوچھ لوں میں تیری فلاں چیز استعمال کرنے لگا ہوں، وہ روکے گا نہیں میرے احترام میں۔ اب اللہ جانے کون کیا سمجھے گا۔ لوح محفوظ کی مالک ہے علی کی بیٹی، اب علی لوح محفوظ کا فیصلہ بدلے یا حسین راہب کو ان لکھے بیٹے دے، پوچھنا زینب سے ضرور پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں، تو کبھی یہ لوح پہ تصرف کرتے ہیں، کبھی وہ عرش پہ کرتی ہے۔ عرب دیکھ لو، تصرف کا
انداز کیا ہے، عرش والے کا اقتدار کیا ہے۔ قرآن پڑھ لینا، سورہ یونس اور سورہ رات۔ ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، فرمایا پھر اللہ عرش پہ غالب آیا، اور چونکہ عرش والا ہے اس لیے سورج اور چاند اس کے مسخر ہو گئے۔ تو جو عرش کا مالک ہو شمس و قمر اس کے مسخر ہوتے ہیں، اور محمد اور علی دونوں بھائی چونکہ عرش کے مالک ہیں، ایک بھائی بیٹھے بیٹھے چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کا کلیجہ کٹ جاتا ہے، دوسرا سورج کو یوں کرتا ہے، دیوار مغرب کی اوٹ میں چھپا ہوا عصر تک پلٹ آتا ہے۔ تمہارے چوتھے امام سے کسی نے شام میں پوچھا تھا تمہارا شجرہ نسب کیا ہے، تو مولانا فرمایا تھوڑی دیر انتظار کر، جب اذان ہوگی تمہیں میرے شجرے کا علم ہو جائے گا۔ ہاں، حسین کے بیٹے نے فتویٰ دیا ہے کہ اذان ہمارا شجرہ ہے، اور یہ تم گھر میں جا کے میرے بزرگوں بھائیوں عزیزوں سوچنا ضرور، جن کے شجرے کے بغیر تم نماز کی طرف بلا نہیں سکتے، ان کے ناموں کے بغیر پڑھ کیسے لیتے ہو؟ جیتے رہو۔ ہاں بس سمیٹ رہا ہوں میں اپنے بیان کو، بات بھول تو نہیں گئی۔ عرش والا وہ ہے کہ سورج اور چاند جس کے مسخر ہیں، تو چونکہ 5 مالک ہیں عرش کے، بڑا بھائی چاند کا کلیجہ شکر دیتا ہے اشارے سے، اور چھوٹا بھائی اشارے سے ڈوبا ہوا سورج لٹا لیتا ہے۔ اب چونکہ لوح کی مالک علی کی بیٹی ہے جاگنا، اور اس کے خاندان والے لوح محفوظ کے فیصلوں پہ بھی تصرف کر لیتے ہیں، اب یہ شمس و قمر پہ کیسے تصرف کرتی ہے؟ آخری بندے تک جو قبروں میں بیٹھے ہو تم بھی، اگر کوئی باہر گلی میں گزر رہا ہے یا کھڑا ہے وہ بھی سن لے، رسول کو علی کو پھر بھی انگلی تو اٹھانی پڑی۔ جب یہ شمس و قمر پہ حکومت کرتی ہے، نہ انگلی اٹھاتی ہے نہ کہتی ہے، اس کے سر سے پلو ٹھنک جائے سورج خود ڈوب جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اور یہ زمانے کو بتانے کے لیے تھا کہ پردہ دار تو اتنی بڑی ہے کہ جس کو آسمان والے بے ردا نہیں دیکھ سکتے۔ امت کو حیا ہونا چاہیے کہ اس کی چادر قیمتی کتنی ہے، اس کے پردے کا مقام کیا ہے۔ اور یہ بس 2 جملے حد 3 کہہ لوں گا۔ کہیں نہ کہیں علی کی بیٹی بھی موجود ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے کہ باقی معصومین میں سے کوئی مصلحت کسی مجلس میں نہ ہو، لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ فرش عذاب بھی بچھا ہوا ہو اور وہاں زینب موجود نہ ہو۔ اور آج کا فرش عذاب تو ہے ہی اسی کے نام سے۔ یقیناً آج کربلا والے نے بھی تم سے، اکبر کے بابا نے بھی تم سے اپنی بہن کا پرسہ لینا ہے۔
یعنی جس معصوم کا جو اللہ نے خاصہ رکھا، آزمایا بھی اسی خاصے کے اعتبار سے، سبھی جانتے ہو۔ حالانکہ اس مخلوق کا ہمارے ذات بشری سے تعلق نہیں، لیکن امتحان جو تھا، بہت پیاس لگتی تھی تیرے مولا حسین کو، اور پیاس سے ہی اللہ نے آزمایا۔ اور جس بی بی کا میں نام لے رہا ہوں، یہ دائیں بائیں عباس کے علم ہیں، ان کے پھریروں میں ہاتھ ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھایا، بھی 2 سال کی تھی، گھر سے باہر نکلی اپنے نانا کی انگلی پکڑ کے، سر پہ چھوٹی سی چادر جسے ایک ہاتھ سے بی بی نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، چونکہ رسول کی مرد کی چال تھی۔ پنڈی والوں، رسول نے تیز قدم اٹھایا، بچی کا پاؤں رپٹا، گری، ہاتھ سے چادر چھوٹ گئی، دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے بیٹھ گئی اور منہ سے نکلا واہ ہی جا واہ، العظمت للہ۔ آئے میرا پردہ، تو جو 2 سال کی عمر میں اپنے پردے کو روئے، عالم مانا میں ایک عالم ربانی سے تمہارے 12ویں امام کی ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا مولا آپ کی زیارت ناہیہ مجھ تک پہنچی ہے، جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ لَأَنْدُبَنَّ لَكَ صَبَاحًا وَمَسًا وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمًا، کہ اے جد مظلوم میں صبح و شام لوہا پڑھتا ہوں اور پانی کے بدلے خون روتا ہوں۔ مولا حسین کی شہادت پہ خون روتے ہیں؟ فرمایا لو کان الحسین حیا لبقى دما عیضا، اگر میرا دادا حسین زندہ ہوتا تو وہ بھی خون روتا۔ تو پھر عباس کے شالوں کو روتے ہیں؟ فرمایا لو کان العباس حیا لبقى دما عیضا، اگر عباس زندہ ہوتا وہ بھی خون روتا۔ تو پھر اکبر کی برچھی کو روتے ہیں؟ فرمایا اکبر زندہ ہوتا تو وہ بھی روتا۔ تو پھر مولا روتے کس کو ہیں؟ فرمایا تو خود فیصلہ کر لے، زینب کو جا، بازار کو جا، اور خالی بازار نہیں گئی، سر ننگے جانا کو جا۔ زینب کی بے رضائی نے ہم سب کو خون رلایا۔ العظمت للہ۔ اور میں نے غالباً آپ حضرات کو بتایا ہے کہ پھپھیوں کو شام سے واپس مدینے پہنچا کے سید سجاد مدینے خود نہیں رہے تھے، مدینے سے کئی میل باہر خیمہ لگا لیا تھا امام نے، وہاں بیٹھ کے کبھی بابا کو روتے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو روتے، کبھی اکبر کی برچھی، اور بیٹھے بیٹھے ہتھیلیاں ٹیک کے کربلا کی طرف دیکھتے، اکبر میں تیرا سینہ چومنے آ رہا ہوں، چچا میں تیرے کٹے ہوئے شانے چومنے آ رہا ہوں، بابا میں تیرا زخمی بدن چومنے آ رہا ہوں۔ ایسے 25 پیدل سفر کربلا کے کیے ہیں تیرے خون رونے والے امام نے۔ بات سمجھ میں آ گئی تو عبادت کے لیے بہت کافی ہو جائے گی۔ کئی مرتبہ جناب باقر آئے، بابا مدینہ پہلے کون سا آباد ہے؟ آپ نے بھی جنگل میں ڈیرا جما لیا۔ کہا باقر میں نہیں جا سکتا، کہیں تیرے دادا کی خالی مسند، کہیں عباس کا خالی حجرہ، کہیں اکبر کی خالی کرسی۔ واپس آئے، اسی شام والی بی بی سے مشورہ کیا، ساری چیزیں لپیٹ کے ایک الگ حجرے میں رکھ دی، پھر واپس گئے۔ جو رونے آیا ہے وہ دیکھے میری طرف، بابا میں نے تیری پھپھی کے حکم سے ساری نشانیاں ہٹا دی ہیں، اب تجھے کچھ یاد نہیں آئے گا، واپس چل۔ پنڈی والوں سجاد کی سرخ آنکھوں کی قسم، پہلے بیٹھ کے رو رہا تھا، پھر کھڑے ہو کے سجاد نے ماتم کیا۔ کہا باقر مجھے لے جانے تو آئے ہو، ایک وعدہ کر کے لے چلو، میں گھر چلتا ہوں، زینب میرے سامنے نہیں آئے گی۔ جب بھی پھپھی میرے سامنے گزرے گی مجھے بازار کا منظر یاد آئے گا، مجھے پھپھی کا ننگا سر یاد آئے گا، مجھے بازار میں پتھروں کی بارش یاد آئے گی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ اب باری مجلس یہی ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، یقیناً دل دکھیں گے تمہارے، کہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، تمہاری قوم کا چھوٹا سا خادم ہوں،
معاف کر دینا، گواہ میری وہی بی بی ہے جو پردے میں پتہ نہیں اس طرف ہے یا اس طرف ہے، اس کی ہم سب پہ نظر ہے۔ یقیناً جناب باقر جانتے تھے تمہیں رلانے کے لیے پوچھا، بابا پھپھی کو ہر وقت بہت روتا ہے تو وجہ کیا ہے؟ کہا باقر تو تو میرا رفیق سفر ہے، تو تو میرے قید کا ساتھی ہے، کربلا سے شام تک مجھ پہ کتنے ظلم ہوئے۔ اب میں پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں، بابا اتنے تازیانے لگے تیری پشت کے گوشت کا قیمہ بن گیا۔ اب نہیں، ہاتھ میں نے اگلے فکرے کے لیے جوڑے ہیں، بابا اتنے تازیانے شمر لئی نہ تجھے مارے تیری پشت کے گوشت کا قیمہ بن گیا۔ کہا باقر بیٹے اتنے تازیانے کھا کر میں پھر بھی پشت کے بل سو جاتا ہوں، میری پھپھی جب سے شام سے واپس آئی ہے علی کی بیٹی پیٹھ کے بل زمین پہ نہیں سو سکی، اللہ جانے زینب پہ کیا قیامت گزری۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں، خدا کرے کبھی کسی غم میں اشک بار نہ ہوں۔ بس ختم کر دیا ہے میں نے۔ اتنے ستم سہنے کے باوجود زندگی میں یا حسین پر روئی ہے ذات واجب کی قسم، یا جس کو حسین رویا ہے اس یاد میں اپنے سگے بیٹے کو نہیں روئی۔ کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، ہاں، حتیٰ کہ حسین نے کہا بہن تیرے بیٹے زین چھوڑ کے گر پڑے، بھیا تو راضی ہے ان سے؟ میں تو راضی ہوں، تو روتی کیوں نہیں؟ میں نے تجھے بیٹوں کی شہادت کی خبر دی ہے، کہا میں نے تیرا صدقہ سمجھ کے بھیج دیا تھا، صدقے پہ رویا نہیں کرتے۔ میں نے اپنی اماں سے وعدہ کیا تھا کہ سوائے حسین کے میری آنکھ کسی کو نہیں روئے گی، حسین کو روتی رہی۔ العظمت للہ۔ کتابیں پڑھ کے دیکھو، سنی سنائی روایات پڑھنے کی غضن فرق عادت نہیں، جو روایات اہل بیت کا تقاضا ہے جو کتاب میں دیکھتا ہوں وہی آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ شام میں علی کی بیٹی کو موت کیوں آئی؟ یہ عباس کے علم کے پھریرے میں ہاتھ ہے، بی بی نے موت مانگی ہے، زینب نے موت مانگی ہے۔ پڑھو کتابیں، تحقیق کرو۔ جناب عبداللہ بن جعفر طیار بیمار ہو گئے، اس وقت کے طبیبوں نے جواب دے دیا کہ شاید جان نہ بچ سکے، مصلی بچھایا علی کی بیٹی نے، چادر تطہیر کے پلو سے ڈھانپ کے دونوں ہاتھ بلند کیے، کہا پڑھنے والے تو نے میرے بھائی کو اپنا محسن مانا، میرے بھائی نے مجھے اپنی محسنہ کہا، میں تیری ذات پہ احسان نہیں جتا رہی، اگر میرا کوئی حق بنتا ہے مجھے عبداللہ سے پہلے موت دے، کیوں میرا وارث ہے، میری زندگی میں مر گیا شرعاً مجھے رونا پڑ جائے گا اور میں اپنی ماں سے شرمندہ ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کر رکھا ہے سوائے حسین کے میری آنکھ کسی کو نہیں روئے گی، اور ویسے تو پالنے والے جو زخم میرے حسین کو لگا وہ زینب کے بدن پہ لگا، اور میں موت نہیں چاہتی، شہادت چاہتی ہوں۔ اور خدا کی قسم جو کتاب کی روایت ہے اگر پڑھ دوں یا تمہارے کلیجے پھٹ جائیں گے یا میرے گلے پڑ جاؤ گے۔ بہرحال شہادت بھی منہ سے مانگی اور اس طرح مانگی۔ روایتیں دو ہیں، بعض علماء نے لکھا کہ وہاں ضرب لگی علی کی بیٹی کو جہاں 19ویں رات علی کو لگی۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ کیونکہ تاریخ میں یہی ہے کہ یہ دعا مانگ کے اٹھی اور ساتھ ہی اس باغ میں چلی گئی جس درخت کے ساتھ حسین کا سر لٹکایا گیا تھا۔ تازہ حسین کے خون کی خوشبو آ رہی تھی۔ فَأَوْتَنَقَتْ بِالشَّجَرَةِ بِلَا تَشْبِيهٍ، درخت میں باہیں ڈالیں، بھیا لگتا ہے کہ ابھی تیرا سر یہاں آویزہ کیا گیا ہے،
بھیا اب زینب کا دل بہت بےتاب ہے، کیوں نہیں بلا لیتے زینب کو اپنے پاس؟ بس واہ حسینہ کا نوحہ کیا۔ باغ کا جو مالی تھا حرام زادہ، دشمن آل محمد تھا، اس کمینے کے ہاتھ میں بیلچہ تھا۔ بس اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بعض علماء لکھتے ہیں جہاں ماں کو تاک کی ضرب لگی وہاں اس حرامی نے ضرب ماری، وہ حسینہ کر کے زینب زمین پہ گری۔ ادھر مدینے میں زلزلہ آیا، بقیہ سے بطول نے رو کے کہا حسن بیٹے بہن پہ کی مدد کو پہنچو۔ بابا محمد مصطفیٰ میری زینب شام میں گر پڑی، یعنی نجف چھوڑ کے میری زینب زخمی ہو گئی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين۔ بار الہ مجلس کو منظور منقول فرما، بانی شرح کی نسائی شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما، ہماری جولیدہ بیان قبول فرما۔ جس غرض کے لیے مجالس ملاقات میں غایت المرام تک پہنچا، یومن بھی اوراد ناریاں عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہم تنگ دستی سے فرما، جو بے گناہ قید ہیں عطا فرما، یمی مومن مومنات کے جو حاجات خدا عدل شریعت کے نزدیک جائز ہوئے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحفظ مقاعد وناصر مذرید معینہ حتی تسکنہ ارضک ونتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ۔